اور پھر اس کے بعد دیکھیے اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت 107 میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، اور وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوگے وہ اللہ کی رحمت میں ہوگے۔ تو جن کے چہرے سفید ہوگے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہے۔ اور قیامت کے دن کن کے چہرے سفید ہوگے؟ جو ایمان والے ہوگے، جو مومن ہوگے۔ بلکہ یہاں پر ایک اور حدیث مبارکہ مجھے یاد آ گئی کہ قیامت کے دن جو حافظ ہوگا، جو حافظ قرآن ہوگا، جس نے قرآن کو یاد کیا ہوگا، قیامت کے دن ان کے ماں باپ کو نور کے ممبروں پر اللہ بٹھائے گا۔ قیامت کے دن حافظوں کے ماں باپ کو نور کے ممبروں پر بٹھایا جائے گا اور حافظوں کے سروں پر نور کا تاج سجایا جائے گا۔ تو اللہ نے جو یہاں پر فرمایا نا کہ وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوگے وہ اللہ کی رحمت میں ہوگے، تو چہرے کن کے چمکدار ہوگے، کن کے روشن ہوگے؟ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم حضور فرماتے جس نے اچھی طرح وضو کیا ہوگا، یعنی چہرہ دھویا ہوگا، دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھویا ہوگا، سر کا مسح کیا ہوگا، دونوں پیر صحیح سے دھوئے ہوگے، تو حضور فرماتے ہیں کل بروز قیامت اس کے یہ وضو کے اعضاء چمک رہے ہوگے، اس میں سے نور نکل رہا ہوگا۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث شریف کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جن لوگوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے، تو آپ فرماتے وہ کون لوگ ہوں گے؟ آج ہر کوئی جماعت والا کہتا ہے، دعویٰ کرتا ہے نا کہ ہم جنتی ہے، ہم حق پر ہے، ہم اہل سنت والجماعت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے یہاں فیصلہ کر دیا۔ آپ فرماتے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی کہ اس فرمان کے مطابق تب یضو وجوہ و تسود وجوہ، یعنی جو اللہ نے فرمایا کہ جو سفید چہرے والے ہوں گے وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے، تو اس کے تحت آپ فرماتے ہیں کہ تب یضو وجوہ اہل السنتی و تسود وجوہ اہل البدعت، یعنی کہ قیامت کے دن اہل سنت والجماعت کے چہرے سفید ہوں گے اور اہل بدعت کے چہرے کالے ہوں گے۔ آج ہم اہل سنت والجماعت ہونے پر فخر محسوس کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم جو اہل سنت والجماعت میں ہے یہ وہی جماعت ہے جس کا تذکرہ حضور نے اپنی حدیثوں میں کیا ہے، یہ وہی جماعت ہے جس کا تذکرہ صحابہ نے اپنے اقوال میں کیا ہے۔ بلکہ آگے ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی اور پھر فرمایا تب یضو وجوہ اہل الجماعات والسنتی وتسود وجوہ اہل البدع والاہواء، یعنی کہ حضور فرماتے یعنی قیامت کے دن اہل سنت والجماعت کے چہرے سفید چمکتے ہوگے اور بدعتی و گمراہوں کے چہرے سیاہ ہوگے۔ تو آپ دیکھیے آج کے دور میں اہل سنت سے کون کٹا ہے؟ ہم تو وہی جماعت ہے جو صحابہ سے چلی آ رہی ہے۔ ہمارے پاس صحابہ تھے، ان کے بعد تابعین تھے، پھر تبع تابعین تھے، پھر ائمہ تھے، پھر مجتہدین تھے، ان کے بعد ولیوں کی جماعت کا آغاز ہوا۔ ہمارے پاس حضرت داتا علی زبیری ہے، ان کے بعد میں ہمارے پاس دیکھیں تو حضرت خواجہ غریب نواز ہے، ان کے بعد میں حضرت بابا حضرت قطب الدین بختیار کاکی ہے، ان کے بعد میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر ہے، ان کے بعد میں حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی، ان کے بعد حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی، ان کے بعد حضرت خواجہ منتجب الدین زرزری زربخش دولہ، ان کے بعد حضرت خواجہ برہان الدین غریب، ان کے بعد حضرت خواجہ زین الدین شیرازی۔ تو یہ تو ہمارے پاس ولیوں کی جماعت موجود ہے جن کا سلسلہ صحابہ سے جا کر کے مل رہا ہے۔ لیکن آج کل نئی جماعت، نئے فرقے آئے، اہل سنت سے کٹ گئے، ان کے پاس کوئی ولی موجود نہیں، ان کی 500-700 سالہ تاریخ میں کوئی موجود ہی نہیں ہے، کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ لیکن وجود کسی کا موجود ہے تو اہل سنت کا وجود ہے، اہل سنت والجماعت کا وجود موجود ہے، جس کو آج کل اہل سنت کو پہچان کے طور پر، چونکہ ہر کوئی اپنے آپ کو اہل سنت کہے گا، لیکن اہل سنت والجماعت کی پہچان آج کے دور میں اگر کچھ ہے تو وہ ہے سنی، حنفی، بریلوی۔
آج کے دور کی جو پہچان ہے وہ ہے سنی، حنفی، بریلوی. یہ آج کے دور میں اہل سنت والجماعت کی پہچان ہے. اس لیے کہ اگر ہم کافروں کے مقابلے کھڑے ہیں تو ہم مسلمان ہیں، لیکن اگر مسلمان میں کون ہے، کس جماعت میں ہے، تو چونکہ مسلمان میں تو اہل تشیع بھی موجود ہے، شیعہ بھی موجود ہے، رافضی بھی موجود ہے، خارجی بھی موجود ہے، ناصبی بھی موجود ہے. تو اب اپنی پہچان کیسی کرائی جائیں گی؟ تو غیر مسلم کافر کے سامنے تو ہم مسلمان ہیں، لیکن مسلمانوں کے اندر جو الگ الگ فرقے ہیں، چاہے رافضی ہو، خارجی ہو، شیعہ ہو، ناصبی ہو، خارجی ہو، ان کے مقابلے ہماری کیا پہچان ہے؟ تو ہماری پہچان سنی ہے. مسلمانوں میں ان فرقوں میں ہماری اگر کوئی پہچان ہے تو وہ سنی. اب پھر سنیوں کے اندر اگر آئے تو سنیوں کے اندر بھی 4 مسلک ہے، چاروں حق پر ہے. ایک حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی. تو اب ان 4 مسلک میں آپ کون، ہم کون؟ تو ہماری پہچان ہے حنفی. ان 4 مسلکوں میں اگر پوچھا جائے گا تم کون ہو ان میں سے، تو ہم کہیں گے حنفی. اب حنفیوں کے اندر بھی کوئی اہل حدیث ہے، کوئی جماعت الدعویٰ ہے، کوئی جماعت اسلامی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، یا آج کل ان میں بھی بہت سارے فرقے نکل رہے، یا ہمارے اندر بھی بہت سارے فرقے، جیسے کہ ہمارے اندر آج کل بہت سارے نیم رافضی نکل رہے ہیں، بہت سارے نام نہاد مولائی نکل رہے. تو اب جب اتنے سارے فتنے ہیں، کئی اہل حدیث ہے، کئی جماعتی ہے، کئی وہابی ہے، کئی دیوبندی ہے، کئی نیم رافضی ہے، کئی نام نہاد مولائی ہے، تو اب اتنے سارے فرقے ہیں، تو اب ہماری پہچان کیسی ہوگی؟ تو ان تمام فرقوں میں ہماری پہچان ہے بریلوی. بریلوی جب نام آ گیا تو پھر سارے سمجھ جاتے ہیں یہ اعلیٰ حضرت والے ہیں، سارے سمجھ جائیں گے یہ اعلیٰ حضرت والے. تو کافر کے مقابلے ہم صرف مسلمانوں کے اندر جو فرقے ہیں ان کے مقابلے میں ہم سنی. سنیوں میں جو 4 مسلک ہیں ان کے مقابلے ہم حنفی. اب حنفیوں کے اندر جو الگ الگ جماعتیں ہیں ان کے مقابلے ہم ہیں بریلوی. تو بریلوی تو صرف پہچان ہے، یہ کوئی ہمارا مسلک یا مذہب نہیں ہے، ہمارا مسلک یا مذہب نہیں ہے بریلویت، یہ صرف ہماری پہچان ہے. جیسے کہ کوئی سلسلے کے مقابلے کوئی قادری ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی سہروردی ہے، کوئی نقشبندی ہے، کوئی اشرفی ہے. تو جیسے سب کے سلسلے الگ ہے، سب کی پہچان الگ، تو ویسے ہی ہماری پہچان جو ہے وہ بریلوی ہے. بریلوی کوئی نیا مذہب یا نیا فرقہ یا نیا مسلک نہیں ہے، یہ صرف پہچان ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہاں پر ارشاد فرمایا نا کہ وہ لوگ جن کے چہرے چمک رہے ہوگے تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوگے. اور کون اللہ کی رحمت میں ہوگے؟ میں حدیث مبارکہ سے آپ کو بتایا. حضور فرماتے تب یضلو وجوہ اہل الجماعات والسنت وتسود وجوہ اہل البدع والاہواء. قیامت کے دن جن کے چہرے چمک رہے ہوگے وہ اہل سنت والجماعت ہوگی، اور جن کے چہرے سیاہ ہوگے، کالے ہوگے، تو فرمایا کہ وہ بدعاتی، وہ گمراہ ہوگے. یہ پہچان حضور نے بتا دی. تو اب جب حضور علیہ السلام نے پہچان بتائی کہ مسلمانوں میں بھی کون سی جماعت حق پر ہوگی، تو حضور فرماتے اہل سنت والجماعت. تو اب جب حضور علیہ السلام مسلمانوں میں پہچان بتا رہے، تو پھر اگر ہم کسی کو اپنی پہچان بتا کر کہے کہ بھائی ہم سنی ہیں، تو لوگ فوراً فرقہ واریت شروع کر دیتے کہ یار یہ سنی وہابی ہم نہیں مانتے، ہم صرف مسلمان. اگر تو مانتا نہیں مانتا وہ اپنی جگہ، لیکن حضور نے تو بتا دیا نا. حضور نے حدیث میں یہ تو نہیں کہا کہ مسلمان کے چہرے چمک رہے ہوگے، حضور نے یہ کہا اہل سنت والجماعت، کہ جن کے چہرے چمک رہے ہوگے وہ اہل سنت والجماعت ہو. تو حضور علیہ السلام یہ فرماتے، اور اللہ نے کیا فرمایا؟ جن کے سفید چہرے چمک رہے ہوگے وہ اللہ کی رحمت میں ہوگے. آگے اللہ ارشاد فرماتے ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، یعنی کہ جنت میں رہیں گے جن کے چہرے چمک رہے ہوگے.